قصہ ہے، ایک شہر میں ایک درخت تھا جس کی عبادت ہو رہی. اب جب درخت کی عبادت ہو رہی تھی تو وہاں ایک شخص رہتا تھا. اس نے کہا کہ یار یہ درخت کی عبادت ہو رہی ہے، لوگ اس عبادت میں ہوئے، اب اس درخت کو کاٹنا پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو تم اللہ کی دین کی مدد کرو تو اللہ تیری مدد کرے گا. تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ تو اللہ تیرے کام میں لگ جائے گا، تیرے لیے دنیا میں بھی آسانی کر دے گا تو آخرت میں بھی تیرے ہر کام کو آسان کرے گا، تیری زندگی آسان کرے گا، تیری تکلیفیں دور کرے گا، تیری مشکلیں دور کرے گا، تجھے زندگی جو ہے سکون والی بنا دے گا، تیرے اندر میں ایسا سکون پیدا کرے گا جو تجھے کسی چیز کا بھی غم نہیں ہوگا. تو اس نے کہا یار اللہ تو یہ کہتا ہے، میں بھی اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہوں. اس نے کلہاڑا اٹھایا اور نکل پڑا. جب راستے میں آیا تو ایک بندہ کھڑا تھا، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. ان سے کہا تو میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی کو اللہ کے لیے اوپر بھروسہ کرنے والا بھروسہ کر کے تو دیکھے. تو بندہ بھروسہ کر کے نکل گیا. اب وہاں آیا تو ایک بندہ کھڑا ہے. اس نے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا درخت کو. اس نے کہا یار میں تو درخت کو کاٹنے نہیں دوں گا، میں تجھے کیسے، یہ سارے بندے آتے ہیں کیا سارے بے وقوف ہے، تو ہی ایک دانا. اس نے کہا یار میں تو اس کو کاٹوں گا. اس نے کہا میں نہیں. یہ دونوں لڑ گیا. اس بندے نے اللہ کی طاقت اس کے ساتھ تھی، کیونکہ جس سے اللہ مدد کرے اسے کوئی بھی ہرا نہیں سکتا ہے، چاہے پوری کائنات کٹھی ہو. اس نے اس کو گرا دیا. اس کو جب مارنے لگا تو اس نے کہا بات سن، تو مجھے مارے گا؟ ارے تیرے گھر میں ہے کیا؟ تو غریب بندہ ہے، تیرے بچے بھوک پر بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے مارے گا؟ ویسے تو اور پرابلم میں پھنس جائے گا. ایک تو غریب بندہ، دوسرا مجھے قتل کرے گا. میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دے اور درخت کی بات دل سے نکال دے. تجھے جاگ کر تو سوئے گا، سو کر اٹھے گا تو تیرے گدے کے نیچے 10 روپیہ پڑی ہوں، یعنی 10 روپے پڑے ہوں گے. اس وقت کے 10 روپے بہت پڑے. تو اپنا کاروبار کر، دھندا کر، اپنے بچوں کو کھلا پلا، اپنی ایسے زندگی بسر کر. یار دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں، تو بھی دیکھ، تمہارا کیا؟ اس نے کہا اس کا ضامن کون ہے؟ اس نے کہا پھر بھی کلاڑا تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، پھر کاٹنا کون تجھے روکے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے یار. لے گیا، رات کو سویا، صبح کو اٹھا تو دیکھا تو ماں 10 روپیہ پڑی ہے. اس نے 10 روپیہ اٹھائی اور شہر میں گیا، بڑا کپڑے بھی لے کر آیا، سامان لے کر آیا، ہر چیز لے کر آیا. اپنے بچوں کو، گھر والوں کو یہ بہت خوش ہو گیا کہ یار 10 روپیہ اللہ نے دیے. پھر دوسرا دن ہوا، دوسرے دن بھی یہ سو کر اٹھا تو 10 روپیہ پڑی ہے. پھر یہ لیا. نہیں تو اب سوچنے لگا، بڑا پلان بنانے لگا، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. بڑی سوچ میں پڑ گیا. تیسرے دن بھی ملی تو اب یہ اس کا پلان بن رہا تھا. اس کے دل میں بہت چیزیں آ رہی تھی کہ میں بڑا دولت والا بن جاؤں گا، ایسے کروں گا، ایسے کروں گا. اس کے دنیا کا فکر لگ گیا. جب دنیا کا فکر لگ گیا، چوتھا دن ہوا تو یہ گدے کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں ہے. اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کچھ بھی نہیں. پھر دوسرا دن ہوا، کچھ بھی نہیں. اس نے کہا یار اس نے تو دھوکہ دیا. 3 دن تو دیا، چوتھے دن نہیں دیا. اس نے یہی کلاڑا اٹھایا اور نکل پڑا. جب نکل پڑا تو وہی بندہ راستے میں تھا. وہ کہاں جا رہے؟ اس نے کہا یار تو نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے. 3 دن تو مجھے دیا، چوتھے دن تو کچھ بھی نہیں دیا. میں تو درخت کو کاٹوں گا. اس نے کہا میں تو کاٹنے نہیں دوں گا. اس نے کہا کیسے؟ تیری کیا مجال؟ کل بھی میں نے تجھے گرا کے تجھے مار رہا تھا کلاڑا، آج بھی نہیں تو میں تجھے گرا کر. اس نے کہا میرے کو ہاتھ تو لگاؤ. یہ دونوں لڑ گئے. اس بندے نے اس کو گرا کر اس کا کہاڑا بھی چھین لیا. اس کو کہا کہ اب میں تجھے ماروں. اس نے کہا کیا بات ہے یار، کل تو گر گیا تھا،
میں تجھے کلارا مار رہا تھا، آج تجھے ایسی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا بھائی جان کل تیرے اندر اللہ کی طاقت، تو اللہ کے لیے وہ یہ کر رہا تھا۔ جب اللہ کی طاقت کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو پوری کائنات بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو نے اللہ کی طاقت، اللہ کا ساتھ چند سکوں پر دے دیا، چند سکوں کے لالچ میں اللہ کے دین کو بیچ دیا، اللہ کے فرمان کو بیچ دیا، تو آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ کیونکہ میں شیطان ہوں، اب میں فل پاور ہوں، اللہ کی طاقت تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اب در وقت کو ہاتھ لگائے گا تو میں تجھے ٹکڑا ٹکڑا کر دوں گا۔ تو میرے بھائی آج ہم سارے بندے شیطانی طاقت کے پیچھے آ گئے ہیں، اللہ کی طاقت ہم سے نکل گئی ہے۔ جب اللہ کی طاقت نکل گئی ہے تو طرف طاغوت طاقت میں آ گیا، تو طرف بےمانی، بد امنی، بے حیائی طاقت میں آ گئی، اور ہم جو ہے اللہ کے دین کو غریب کر کے چھوڑ دیا، اور اس لیے کہ ہم دنیا کے لالچ میں آ گئے اور اللہ